نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مشقت میں نہ ڈالو، آسانی کی طرف جاؤ، غلو نہ کرو۔ قرآن میں بھی حکم ہے کہ دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جتنی مطلوب ہو اس کو اس سے بڑھا دیا جائے اور اپنے آپ کو اس چیز کے حاصل کرنے میں ایسے لگایا جائے کہ اس سے دوسرے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت نہ رہ جائے۔ جان چلی جائے، مثلا کوئی عضو معطل ہو جائے، کوئی مشکل پریشانی لاحق ہو جائے، ایک مستحب کام کے لیے جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض و واجب نہ کیا ہو، نفل اور سنت ہو، اس کو واجب کے درجے میں ڈال دیا جائے۔ جو چیز جتنی کہی گئی ہو اس سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنی استطاعت سے زیادہ بڑھ کے کسی کام میں ایسے کھپ جائے کہ اب وہ باقی کاموں کو ضائع کرنے لگے، حقوق ادا نہ کرے، جسم کا حق ادا نہیں، ساری ساری رات جاگ رہے ہیں۔ چنانچہ 3 صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ کی کیا معمولات ہیں، تو آپ کے معمولات کو کہ آپ رات میں سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، آپ کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے، تو اس کو انہوں نے ہلکا سمجھا، یہ سوچ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہے، اس لیے کہ آپ کے تو سارے کام بنے ہوئے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں، آپ کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ ہم کچھ حاصل کر لیں اللہ کی رحمت۔ تو اچھی نیت تھی لیکن غلو تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وضاحت کر کے تنبیہ کی۔ جب آپ گھر تشریف لائے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اس طرح آئے تھے کچھ لوگ، تو آپ نے ان کو بلوایا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے، دیکھو میں تمہارے لیے پورا ایک رہنما ہوں، اصول بتاتا ہوں، میری زندگی ہی میں سب کچھ ہے، جس طریقے سے میں نے کیا ویسے کرو، اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے بڑھو گے تو غلو ہوگا، چنانچہ اس سے روکا گیا۔ تو جتنے کہ ہم مکلف ہیں اتنے ہی پہ رہنا چاہیے۔ بہت باریکیوں میں پڑ گئے کہ میں نے یہ سبزی خریدی ہے اس دکان سے، مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ یہ آدمی یہ سبزی کہاں سے لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی سے چرا کے لایا ہو اور مجھے بیچ رہا ہو، یہ سب کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ غلو ہے۔ جتنا ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس پر عمل کریں، لیکن ایک چیز بالکل سامنے نظر آ رہی ہے حرام اور اس کو کیا کہہ رہے ہم کیا معلومات کریں، چھوڑو چلتا ہے، نہیں۔ تو اپنے آپ کو بیلنس رکھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نوافل مستحبات کو فرض و واجب کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اتنے کمزور اور نکمے ہوتے ہیں کہ وہ فرض و واجب کو غیر اہم سمجھ کے چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ سنتوں کو تو بالکل ہی پس پوش ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے دین پر چلنا جو فرائض کے درجے میں ہے اس میں تو پوری کوشش ہو کہ کمپرومائز نہ کیا جائے، مجبوری ہو، جان جانے کا خطرہ ہو تو وہاں گنجائش ہے۔ تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا ہے، وہاں اپنے معمولات پہ نظر رکھے بغیر، اب 1000 روپے آپ کے پاس ہیں، اس سے آپ کھانا بھی لے سکتے ہیں، بچے گھر میں فاقے کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے ترغیب دلائی کہ اس سے دین کے کام میں لگا دو، آپ نے اٹھا کے جھٹ وہ سارے پیسے دے دیے، اب گھر میں فاقے کروا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے غلو ہے۔ دین یہ پسند نہیں کرتا، یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ نفلی کام تھا آپ کو کرنا چاہیے تھا لیکن لمٹس کے ساتھ، جتنا آپ کر سکتے تھے، جتنا آپ متحمل تھے، اس کے بعد جو ہے وہ دین سے دور ہو گئے، پریشانیوں میں پڑ گئے، تو امتحان آ گیا تو دین سے نکل گئے، تو یہ نہیں کرنا، یہ غلو ہے۔ پچھلی قومیں اسی لیے رہبانیت انہوں نے اختیار کی، کیا ہوا کہ اچھے جذبے سے تھی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، شادی نہیں کریں گے، کم کھائیں گے، گھر نہیں بنائیں گے، ہوا کیا؟ اس کا حق ادا نہیں کر سکے، کر ہی نہیں سکتے تھے، آرٹیفیشل طریقہ تھا، نبوی طریقہ نہیں تھا۔ تو اسی لیے ہماری شریعت میں ہر چیز اعتدال پر ہے، بیلنس ہے، چنانچہ اپنے آپ کو ان کاموں میں الجھائے رکھنا کہ جو
واجب اور فرض کے قبیل سے نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اپنے دیگر معاملات کو خراب کرنا، دیگر کاموں کو چھوڑ دینا، دیگر حقوق کی پابندی نہ کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ اور یہ بھی درست نہیں کہ وقت ہے، فارغ ہیں اور اس میں بیٹھے ہوئے برباد کر رہے، اہتمام نہیں کر رہے، معاملات کو درست نہیں کر رہے، مزید ترقی نہیں کر رہے، کوئی حرج نہیں ہو رہا لیکن پارٹی لگے ہوئے، تو یہ درست بھی، یہ بھی طریقہ درست نہیں۔ تو اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں یہ فرمایا کہ دین کو اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھنے سے تشبیہ دی ہے کہ گویا آخری وقت میں جب ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ نماز روزہ جیسی بنیادی چیزوں کو بھی پورا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، تو یقیناً وہاں اپنے دین کو، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جو اس زمانے میں کسی سنت پر عمل کرے گا جبکہ وہ سنت متروک ہو چکی ہو تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو کرنا چاہیے، جبکہ کوئی کام ہمارے کرنے کی استطاعت ہو تو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو ہلکان بھی نہیں کر دینا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثلا اتنے نوافل پڑھے تھے رات کو، امام بخاری کا پتہ چلا کہ جناب وہ دن میں اتنے نوافل پڑھتے تھے، شروع ہو گئے ہم بھی کرنے لگے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص معلوم کرے کہ ورلڈ کے جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں، ورلڈ چیمپئن ہوتے ہیں، وہ کتنے گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں، پتہ چلا بھائی 6 گھنٹے کرتے ہیں اور 50 کلو اور 100 کلو کا وزن اٹھاتے ہیں، انہوں نے بھی اٹھانا شروع کر دیا تو ظاہری بات ہے جان سے بھی جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک نقصان ہو جائے۔ تو ہر ایک کو اپنی اسسمنٹ کرنی چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، اور اس کو لے کر آہستہ آہستہ چلے۔ اور اس میں عموماً اپنے آپ کو چونکہ پہچانتے نہیں آج کل لوگ، علم نہیں ہوتا یا اپنے نفس کی معرفت نہیں ہوتی تو اندازہ نہیں ہو پاتا، تو کسی استاد سے پوچھیں کہ مجھے لگ رہا ہے کیا میں یہ کر لیا کروں، یہ اتنے اذکار میں کر رہا ہوں کہ اس میں مزید بڑھا دوں، میں اتنے نوافل پڑھتا ہوں اس کو مزید بڑھاؤں کہ نہیں بڑھاؤں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے، بس اس پر چلتا رہے آدمی۔ تو غلو کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ان کاموں کو کہ جو فرض اور واجب نہیں ہے اس طور پر کیا جائے کہ اس سے آپ کے دیگر حقوق پامال ہوتے ہوں، دیگر نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، اس کو منع کیا ہے۔ ایسی باریکیاں، مچھر چھاننے میں لگ گئے، پورے ہاتھ ہی نکل رہے دوسری طرف، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور ایسا بھی نہ کیا جائے کہ بالکل دین کو ہلکا چھوڑ دیا جائے کہ اس کی اہمیت ہی نہ رہے۔ فرصت ہے، موقع ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، چھٹیوں پر ہیں مثلا اور تہجد نہیں پڑھ رہے کہ ارے بوجھ ہو جائے گا، آرام کرتے چلو 8 گھنٹے تو سو لیے، اس کے بعد مزید 2 گھنٹے اور بستر پہ پڑے ہوئے واٹس ایپ پہ لگ جاتے ہیں، فون پہ لگ جاتے ہیں، بات چیت میں لگ جاتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو سست آدمی ہے۔ تو غلو میں بھی نہ جائے اور سستی میں بھی نہ جائے، بلکہ اعتدال کے راستے پر رہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔